السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 28 مارچ 2026 ہو گئی ہے اور مارچ اختتام کو ہے. جون قریب ہے اور جون تک حالات بہت بدلنے ہیں. امریکہ، اسرائیل، یہود و نصارہ اور مسلمانوں کی جنگ، یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. کامیابی اور نصرت میرے رب نے مسلمانوں کو دینی ہے اور سیلیوٹ پیش کرتے ہیں ایران پہ کہ وہ قوم کھڑی ہو گئی، کوفہ کا منظر پیش نہیں کیا، ورنہ تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت ایک کوفیوں جیسی ہے. ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم بہت سالس ہیں، چلیں آپ ہوں گے سالس. کیسے معاملہ ہوئی سالسی ہوتی ہے؟ میں وزدار بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب جنگ دین اور حق کی ہو پھر سالسی کس بات کی ہے؟ چلیں وہ سالسی ہے، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو انوالو کیا ہوا ہے، لیکن باتیں بہت سی ہوں گی، ذرا اس پہ گفتگو کرنی ہے. پھر کرکٹ کی دنیا میں بہت سے کام ہو رہے ہیں. نسیم شاہ والا جو معاملہ ہے وہ میں نے بڑا سیریسلی اٹھایا ہے، میں نے ٹویٹ کیے ہیں. ہو سکے گی تو میری ٹیم جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ آپ کو چیزیں چلا دے گی، ذرا اس پہ بھی گفتگو کروں گا. اور PSL میچ میں جو صرف ایک خاندان کو یا چند لوگوں کو بلا کر باقی کو سائڈ پہ کیا، ذرا اس پہ بھی میری گفتگو رہے گی. سب سے پہلے جو میں نے مراسلہ لکھا ہے کہ عوام باہر ہیں اور خاص لوگ VIP اندر ہیں، اور کفایت شاری کے نام پر عوام کو اسٹیڈیم سے باہر رکھا گیا. VIP جو موومنٹ ہو رہی ہے اس میں بہت سے سوال اٹھائے ہیں میں نے، اور شفافیت کا مطالبہ کیا. جوڈیشل ایکٹیویزم پہلے سے وزیر اعلیٰ پنجاب اور اہل خانہ کے لیے خصوصی انتظامات، اور اسی کے ساتھ نسیم شاہ کا میں اس لیے جوڑوں گا اس سارے مسئلے میں. چیف سیکرٹری اور وزراء کے لیے VIP انکلوجرز، عوام کے لیے پابندی، حکومت کے لیے مکمل رسائی، ایندھن بحران کا جواز مگر پروٹوکول جاری، پبلک فنڈ کے اختیار جو استعمال ہو رہا ہے اس کی نانا سینکڑوں گاڑیاں، ایندھن کس کے خرچ پر ہے، ریاستی وسائل کے ممکنہ غلط استعمال کا ہے، VIP سہولت کے لیے کوئی قانونی جواز تھا، آرٹیکل 3، 4، 9، 14، 19 اور 25 کی خلاف ورزی ہے، سرکاری عہدہ عوامی امانت ہے. یہ سپریم کورٹ کا اصول یاد دہانی کے لیے دیا. VIP کلچر پر دوہرے معیار کا ہے جی، ٹھیک ہے نا جی. کلوز ڈورز مخصوص لوگوں کے لیے کیوں؟ اور یہ شفافیت طلب کی میں نے گورنر کو بھی کہا ہے. اور معاملہ میں نے کہا اس سارے معاملے میں جو ہے نا وہ اینٹی کرپشن اور باقی بھی دیکھا. اچھا، اس کے ساتھ اب معاملہ میں نے جوڑا ہے نسیم شاہ کا. نسیم شاہ کے معاملے میں نے بہت سی چیزیں اٹھائی ہیں، 2 ٹویٹ کیے ہیں میں نے. اس میں میں نے بہت پہلی تو بات ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کہہ دیا تو کیا پریشانی کیا ہوگی اس بات کی؟ PCBI کیوں حرکت کیوں آ گیا؟ کیا ایسا کہہ دیے؟ یعنی آپ بدماشیاں تو نہیں بن گئی ہے نا؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں نظر آ رہا ہے ہارے کو. عوام اگر بات کر رہی ہے تو یعنی ایک طرف اگر آپ یہ بات ہے تو دوسری طرف اس نے اگر کہہ دیا تو کیا کہہ دیا ایسا؟ اور وہ ٹویٹ میں ایسی کیا بات تھی؟ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات کو سامنے رکھتے ہو. مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے اس ٹویٹ کے اندر. ٹویٹ میں نے کہا ہے کہ بیک گراؤنڈ پہ لگا دیں، مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں ہے اس ٹویٹ کے اندر. تو بتائیں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہو؟ کیا لکھا تھا انہوں نے؟ Why is she treated like the queen at Lords؟ اب بادشاہ سلامت تو نہیں ہے نا، نہ ملکہ عالیہ ہے، اس پریشانی کی کیا بات ہے؟ پھر جو سوال میں نے اٹھائے ہیں پھر تو سوال بڑا واضح ہیں، وہ تو واضح طور پر جو ہے نا وہ پھر سوال ہیں. اس سوال کے جواب بھی دینا ہوں گے اور آپ کو عوام کو بھی فیس کرنا پڑے گا. یہ یاد رکھنا آپ نے، صحیح ہے نا جی. پھر عوام کو بھی فیس کرنا ہے نا آپ نے، عوام کو بھی فیس کرنا پڑے گا. آپ کو جو مرضی آپ کہیں، جس طرح مرضی چیزوں کو لے کر جائیں نا. میں نے جو بات ساری سامنے رکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. میں نے 2 ٹویٹ کیے تھے اور بڑا سوچ سمجھ کے میں نے، اور ٹرانسپیرنٹ، انڈیپینڈنٹ، ڈیجیٹل انسٹیٹیوشنل کنڈکٹ اس کے آئے نسیم کے لیے میں نے کہا یہ سارا. اور وہ مریم صفدر کا جو 7 ستمبر 2022 کا ایک ٹویٹ ہے، واٹ اے پرفارمنس بائی نسیم شاہ کے حوالے سے. پاکستان پہ انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے، یونائٹڈ نیشن فریم ورک ہے، ICCPR ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے. میں نے بہت سی بڑھیں اور میں نے پھر یہی کہا ہے کہ جناب آپ صدر اعظم زرداری صاحب سے، پرائم منسٹر کو میں نے کہا ہے کہ اس سارے میٹر میں بیٹھ کر آپ دیکھیں، آپ اس معاملے کو بڑا سیریسلی لے کر چلیں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی. ہمارا تو کام یہی ہے، اگر ہو سکے گی تو ٹیم چلا دے گی اپنا. لیکن میں نے بہرحال اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ ان ٹویٹس میں بڑی وضاحت کے ساتھ سارا سامنے رکھ دیا ہے. مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات کو سامنے رکھیں. دوسرا معاملہ یہی ہے وہ آوارہ کتوں سے کاٹنے کا عمل جاری ہے. کیسی حکومت ہے
جہاں کتوں سے لوگ کٹنے سے مرتے ہیں، کیسی حکومت ہے؟ جہاں گٹر میں گرنے سے لوگ مرتے ہیں، کیسی حکومت ہے؟ جس میں آگ لگنے سے لوگ مرتے ہیں، کیسی حکومت ہے؟ جہاں بزن سے لوگ مرتے ہیں، 17 اہم، اور وہاں وہ میں ساری چیزیں اٹھاتا رہتا ہوں، میں ایک ایک چیز سامنے رکھتا رہتا ہوں. دروازہ کھڑکھڑانا میرا کام ہے، وہ تو روکے تو نا مجھے، نا مت روکے مجھے دروازہ کھڑکھڑانے سے. آپ بار بار مجھے دروازہ کھڑکھڑانے سے روک رہے ہیں، وہ کیوں روکوں میں؟ میرا کام ہے دروازہ کھڑکھڑانا، اور میں وہ کھڑکاتا رہوں گا. آئین اور قانون کی بالادستی کے حوالے سے میں بات لے کر چلتا ہوں. ہمارا اور کوئی ایجنڈا نہیں یار. ہم یہی باتیں بار بار ذکر بھی کریں گے، تذکرہ بھی کریں گے، سوال بھی اٹھائیں گے، اور پھر جواب بھی دینا ہوگا. دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ پاکستان اور خطے کے امن کے خلاف ایک منظم سازش جو ہے نا وہ بے نقاب ہونے کا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ بھارت پاکستان کے بڑھتی ہوئی عالمی جو حیثیت ہے نا اسے خائف ہے اور بدنام کرنے کی کوشش میں مصروف ہے. اور اس بیانیے میں بھارت کو عالمی امن کے لیے خطرہ قرار دیا گیا، اور حقیقت ہے بھارت کا کام ہے ٹانگیں توڑ دینی چاہیے ان لوگوں کے جو فرنٹ پہ بیٹھ کر لائیں سامنے لے کے آئیں. نواز شریف صاحب موقع ہے بڑا بہترین، جو نعرہ لگتا ہے مودی کا جو یار ہے غدار ہے، لائیں نہ لے کے آئیں وہ لوگ. مودی کے اندر جو بیٹھے لوگ ہیں نکالیں. گلبھوشن یادو کی طرح اس طرح کا بیان مت دیجیے گا. اور افغانستان سے مل کر یہ ایک اسٹریٹجک ڈس انفارمیشن مہم شروع کی ہے، اور جس کا مقصد مشرق وسطیٰ نہیں ہے، پاکستان کی امن کوششوں کو سبوتاژ کرنا ہے. پاکستان ایک اچھا ایک رول پلے کر رہا ہے اور متنازع بنانے کی کوشش ہے. کہا کہ ایران کے نام پر پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا گیا، جعلی ایرانی شناختوں کے ذریعے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز بیانیہ بنایا گیا، جبکہ پاکستان اور امریکہ کے لیے تیل ترسیل جیسے بے بنیاد الزامات بھی لگائے. وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی آپ کو سنا ہے. اور یہ جعلی اکاؤنٹ بظاہر ایرانی معصوم ہوتے ہیں، لیکن یہ بھارت اور افغانستان سے چلائے جا رہے ہیں، اور ان اکاؤنٹ کے ذریعے مصنوعی رد عمل پیدا کیا، جیسے ٹائمز آف ایران نیوز جیسے پلیٹ فارم کو اس پروپیگنڈا مہم کا مرکزی کردار دیا گیا. یہ ذرا سمجھنا ہے آپ کو، اور اس کے لیے ہمارے تھنک ٹینک اور بہت سے لوگ سامنے بیٹھے ہوں جو اس مہم کو روکیں. آپ جو صرف ایک پاکستان تحریک انصاف کو گرانے کے لیے لگے، اس کام کے لیے کام کریں، آپ آگے بڑھیں اور نتائج حاصل کریں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے اسرائیل اور امریکہ نے ایران پر مزید حملے، جن میں ایران اور اصفہان سمیت مختلف علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. شدید بمباری سے متعدد افراد زخمی ہوئے، جبکہ مہر آباد ایئرپورٹ کے قریبی دھماکوں کی اطلاعات سنی ہے. اور الزام اسرائیل اور امریکہ پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی ترسیمات کو نشانہ بنایا گیا. اور ایرانی میڈیا کے مطابق واٹر ریسرچ ری ایکٹر اور پاور پلانٹس پر بھی حملے ہوئے، اور جس کی تصدیق جو ہے نا وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی کی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کی طرف اگر دوسری طرف آیا جائے تو اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ حملوں سے قبل امریکہ کو اعتماد میں لیا گیا، جبکہ ایران نے بھرپور جوابی کار کرتے ہوئے کلسٹر بموں سے لیز میزائل داغے، اور تل ابیب سے کے قریب جو عمارتوں کو نقصان پہنچا، گاڑیوں میں آگ لگ گئی، ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے. جبکہ آئرن ڈروم دفاعی نظام کئی میزائل روکنے میں ناکام رہا ہے. اور اس میں خطے کے دیگر ممالک جو ہے نا وہ بھی متاثر ہوئے ہیں. بحرین میں حملوں کے حوالے سے جو باتیں آ رہی تھیں، سعودی عرب متحدہ عرب نے ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے، اور امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی حملے میں 20 امریکی اہلکار زخمی ہوئے، جس میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. اگلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ بڑا ایک عام معاملہ ہے، اور وہ ذرا سمجھنا ہے. بہرحال ایک فیصلہ آیا ہے، اور بابر اعظم کے حوالے سے جو بات ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، بہت پرانا واقعہ ہے جی. مقدمہ خارج کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا ہے جی. سیشن جج نے کہا تھا، اس کے بعد خاموشی ہو گئی تھی، پڑا ہوا تھا فائلوں کے اندر. جسٹس جب گورال نے 8 سوال اور مشتمل جاری کیا ہے، اور سیشن جج کا جو آرڈر تھا نا اس کا چیلنج کیا گیا تھا حمزہ شریف کی درخواست پر، حمیزہ مختار کی درخواست پر جو ہے نا بابر اعظم شادی کا جھانسا دے کر تعلقات قائم کرنے، رقم لینے اور بعد میں انکار کرنے کے الزامات آپ کو بڑا وائرل ہوا تھا اس وقت. ٹھیک ہے نا جی. اور 2015 میں وہ حاملہ بھی ہو گئی تھی. ریکارڈ اور دلائل کا جائزہ لینے کا قرار دیا کہ الزام بظاہر قابل یقین نہیں، کوئی ٹھوائس موجود نہیں، اور 8 سال بعد الزام سامنے آنا سوالیہ نشان ہے. اور شادی کے وعدے کے دعوے پر تاخیر کو جواز نہیں بناتا. اور انہوں نے کہا کہ جسٹس آف پیس کا شاید میں اس فیصلے سے اتفاق نہ کروں، یہ شاید چونکہ نئی جورسپروڈنس ہے، اگر انہوں نے چیلنج کیا تو یہ فیصلہ شاید اپنی جگہ نہ رہ سکے. یہ میرا ایک نقطہ نظر ہے. اب تو نئی جورسپروڈنس ویسے ہی ایوالو ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کا نتائج بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدے طے پا لیے، اور معاہدہ توسیعی فنڈ سہولت کے تحت 37 پروگرام کے تیسرے جائزے کے بعد ہوا. ایک نئی مالی قسط کی راہ ہموار ہو گئی ہے. $1 ارب 20 کروڑ توقع ہے، اور حتمی منظوری کے بعد توسیعی فنڈ کی میں آ جائے گا. اب یہ صرف آپ کے سامنے بتانا ہے
ہم آئی ایم ایف کے بغیر رہ نہیں سکتے. عمران پہ جو الزام لگاتے تھے آج جواب دے, نہیں رہ سکتے آئی ایم ایف کے بغیر. اور اگر رہنا ہے تو آپ ایک اچھی ڈیل کر سکتے تھے. وہ ڈیلوں کی بات تو میں کرتا رہتا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.